کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا دل اچانک اتنی تیزی سے دھڑکنے لگے کہ جیسے آپ دوڑ لگا کر آئے ہوں، آپ کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آ جائے، آپ کا سانس پھولنے لگے اور دماغ میں ایک ہی خیال ہے، اگر کچھ غلط ہو گیا تو؟ ہم میں سے اکثر لوگ فوری طور پر کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی مجھے تو انگزائٹی ہو رہی ہے، لیکن ٹھہریے، کیا یہ واقعی انگزائٹی ڈس آرڈر ہے یا پھر ایک عارضی ڈر ہے؟ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہر شخص یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، لیکن اس ایک غلط فہمی کی وجہ سے لاکھوں لوگ یا تو اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر بلا وجہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ کو فرق بتاؤں سادہ اور آسان الفاظ میں، اور یقین مانیں کہ اگر ویڈیو کے آخر تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے یا پھر ویسے ہی ڈر ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فیلنگ اینکشس یعنی کہ عارضی پریشانی یا پھر گھبراہٹ ہوتی کیا ہے۔ تصور کریں کہ کل آپ کا جاب انٹرویو ہے یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اچانک ایک حادثہ ہوتے ہوتے بچتا ہے، یا پھر سٹیج پہ جا کے آپ 100 لوگوں کے درمیان میں بولنا ہے۔ ایسے موقع پر دل کا تیز دھڑکنا، پیٹ میں تتلیاں اڑنا یعنی کہ بٹرفلائز ان دا اسٹمک یا پھر گھبراہٹ ہونا بالکل نارمل ہے۔ اسے سائنس میں کہتے ہیں فائر اور فلائٹ رسپانس۔ یہ ہمارا بنیادی دفاعی نظام جو کہ سروائیول میکانزم ہے۔ جب بھی ہمارا دماغ کسی واقع یا پھر ممکنہ خطرے کو دیکھتا ہے تو جسم میں ایڈرینلین اور کورٹیسول نامی 2 ہارمونز خارج کرتا ہے۔ یہ ہارمونز ہمیں الرٹ کرتے ہیں تاکہ ہم خطرے سے نمٹ سکیں یا پھر بھاگ سکیں۔ اہم بات کیا ہے کہ جیسے ہی وہ انٹرویو ختم ہوتا ہے، گاڑی پارک ہو جاتی ہے یا پھر پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، آپ کا جسم دوبارہ سے نارمل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ گھبراہٹ ٹیمپرری یعنی کہ وقتی ہوتی ہے اور کسی خاص وجہ سے اسپیسیفک کاز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف یعنی کہ ہیونگ انگزائٹی یا پھر انگزائٹی ڈس آرڈر کی طرف۔ تصور کریں آپ اپنے گھر میں بالکل نارمل بیٹھے ہیں، کوئی انٹرویو نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اچانک آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور دماغ میں خیالات کا طوفان آ جاتا ہے۔ انگزائٹی ڈس آرڈر کا مطلب ہے کہ آپ کا جو الارم سسٹم ہے، دماغ کا جو الارم ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ وہ اس وقت بھی خطرناک الارم بجانا شروع کر دیتا ہے جب اس کے آس پاس کوئی خطرہ موجود نہیں ہوتا۔ اس کی چند واضح نشانیاں کیا ہیں کہ بلا وجہ خوف آنا، انپرووکڈ فیئر ہونا، آپ کو گھبراہٹ کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، مستقل مزاجی یعنی کہ پرسسٹنٹ، یہ خوف چند منٹوں میں ختم نہیں ہوتا بلکہ ہفتوں اور مہینوں تک قائم رہتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں رکاوٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کی نیند، آپ کے کام، تعلقات اور روزمرہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں جسمانی علامات کی یعنی کہ فزیکل سمٹمز کی، تو مریض کو مسلسل تھکاوٹ ہوتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، معدہ خراب ہوتا ہے یا پھر نیند نہیں آتی۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی جانب کہ اگر آپ اس کا شکار ہیں تو کرنا کیا ہے آپ کو؟ چاہے آپ کو اس بات کا علم بھی ہو کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے یا پھر انگزائٹی ڈس آرڈرز ہے، تو کچھ طریقے ہوتے ہیں جو کہ فوری طور پہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں اور یہ فائدہ دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کو خیالات کا طوفان آئے تو آپ نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے 5 چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، 4 چیزیں جنہیں آپ چھو سکتے ہیں، 3 آوازیں جو آپ سن سکتے ہیں اور 2 چیزیں جن کی بو کو آپ محسوس کر سکتے ہیں اور 1 چیز جس کا آپ ذائقہ چکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک آپ کے دماغ کو خوف کے خیالات سے نکال کر حال یعنی کہ پریزنٹ مومنٹ میں لے آتی ہے۔ 4-7-8 سانس کی مشق یعنی کہ باکس بریدنگ۔ 4 سیکنڈ کے لیے آپ نے سانس کو اندر کھینچنا ہے، 7 سیکنڈ کے لیے آپ نے روکنا ہے اور 8 سیکنڈ میں آہستہ آہستہ آپ نے اسے باہر نکالنا ہے۔ یہ آپ کے جو نروس سسٹم ہے اس کو بتاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔
ہمیشہ سے آپ نے پروفیشنل ہیلپ بھی ضرور لینی ہے۔ اگر تو انگزائٹی آپ کی زندگی پہ غالب آ رہی ہے تو آپ نے کسی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بیماری قابل علاج ہے۔ میں نے آج کی ویڈیو اس لیے بنائی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ گھبراہٹ محسوس کرنا انسان ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ زندگی میں کچھ ایسا ہے کہ جس کی آپ پرواہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ گھبراہٹ آپ کی زندگی پر قابو پا لے تو یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، مدد ہمیشہ دستیاب ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد دوسروں پہ کوئی لیبل لگانا نہیں تھا، بلکہ خود کو اور اپنے جذبات کو آپ تک پہنچانا تھا۔ آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کبھی بلا وجہ آپ نے انگزائٹی کا سامنا کیا ہے اور آپ اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد